والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تشریف آوری کا اللہ خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسا جشن، ایسی خوشی، فرمایا کہ اس خوشی کا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تو کیا، کفار و مشرکین کو بھی فائدہ عطا فرمایا۔ کیسے فائدہ عطا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ابو لہب پیارے نبی علیہ السلام سے ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، اسی حالت کے اندر مر گیا۔ پوری کی پوری سورہ مبارکہ سورۃ اللہب اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی، لیکن فرمایا کہ خواب کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ملتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابو لہب بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے کہ تو نے ساری زندگی بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار دی؟ اس نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں، جب سے تم سے جدا ہوا ہوں، مجھے کوئی چین نہیں ملا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے اللہ رب العالمین میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتا ہے۔ وہ عذاب کے اندر فرمایا کہ جب پیر کا دن آتا ہے اللہ رب العالمین میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب ولادت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو ابو لہب کی جو لونڈی تھی، جو خادمہ تھی، اس نے جا کر مبارک سنائی کہ ابو لہب تمہیں مبارک ہو، رب العالمین نے تمہیں بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا کہ جا تمہیں آزاد کیا۔ فرمایا کہ جب پیر کا دن آتا ہے اللہ خالق کائنات اسی انگلی سے مجھے ایسا پانی عطا فرما دیتا ہے، جب اس انگلی کو چوس لیتا ہوں رب العالمین میری پیاس کے اندر، میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی انسان کافر ہوتا ہے پھر بھی پیارے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا احسان نہیں رکھتا۔ اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو بھی کوئی انسان اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، آپ کی ولادت باسعادت پر خوش ہوتا ہے، جشن مناتا ہے، تو پھر امتی کیسے محروم رہ سکتا ہے جب رب العالمین اس کی برکت سے کافروں کے عذاب کے اندر بھی تخفیف فرما دیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات اس جلوس مبارکہ کی برکت سے ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام آپ کی سچی اور سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر نسل کا نعرہ ہے،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرے زور سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ حضرات محترم، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا عشق والوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دنیا بڑھتی جائے گی، ورفعنا لک ذکرک، اللہ خالق کائنات اپنے محبوب کے ذکر پاک کو اور بلند ہی بلند فرماتا جائے گا۔ بڑی ہی پیاری بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے عرض کیا کہ حضور آپ دعا کیجئے، رب العالمین جو ہے ہمیں دسترخوان عطا فرمائے، ایسا دسترخوان عطا فرمائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، رب العالمین ہمیں دسترخوان عطا فرما دے، کھانا عطا فرما دے، روٹی عطا فرما دے، ایسے کھانا عطا فرما دے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ کھانا، وہ خوان، وہ دسترخوان ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید بن جائے۔ اور فرمایا کہ اس روز سے اہل کتاب جو ہیں جب بھی وہ دن آتا ہے جشن مائدہ مناتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ اس روز ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب عطا فرمایا تھا، کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب اس قوم کو دسترخوان مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، ان کے لیے عید بن جاتی ہے۔ اور رب العالمین جس دن ہمیں اپنا محبوب عطا فرمائے اس دن عید کیوں نہیں بن سکتی؟ فرمایا یہ عید تو کیا ہزاروں عیدوں کی بات ہے، فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب پیارے نبی علیہ السلام آپ کی ولادت باثابت ہوئی، رب العالمین نے جانوروں کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ جو شروع سے ہی بچپن سے ہی معذور تھے، بیمار تھے، رب العالمین نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ ایسے لوگ جو کفر کی زندگی کے اندر تھے، رب العالمین نے آپ کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور رب العالمین نے فرما دیا کہ اے لوگوں، تم لوگ جہنم کے کنارے پر تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تمہارے ہاتھ کو پکڑا، جنت کے اندر لے گئے، جہنم کی بجائے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ تجھے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ خالق کائنات اس خوشی کے موقع پر، اس جلوس کی برکت کی وجہ سے رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔